اللہ 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 اللہ۔ کی چھت فقیروں کے سر پر قائم رہتی ہے، متبسم چہرہ، ایڈز والی طبیعت، آنکھوں کی نمی، دل کا درد، مخلوق خدا کی خدمت کا ہمہ وقت جذبہ ان کے خواص جوہری ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے مکتوب و محترم، ہماری شان آن بان بوکن شریف کی مبارک سرزمین پر وہ شفقت کا آسمان جو اللہ نے اپنی رحمت سے تانا ہوا ہے، اللہ اس شفقت والی چھت میں ہمیشہ برکتیں رکھے۔ حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، میں حضور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور خیر مقدم اس صورت میں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہم فقیروں کو کلمات خیر کی یہ نشست میسر آ جاتی ہے۔ بہت پر لطف حاضری تھی ابو بکر زاہدی کی، اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے۔ وہیں سے میرے اپنے ذوق کا سٹیشن بھی تبدیل ہوا، اور میں کچھ اور کہنے کی نیت سے پہلے تیاری میں تھا، لیکن اب بہرحال کیونکہ مجھے بلانا بھی خانوادہ رسالت کے ایک فرزند کو ہے، صاحب خانہ سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، تو میں اس پیغام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو مستنیر کرنا چاہوں گا۔ قبر سرکار کے نزدیک سے پوچھا جائے۔ شاہ جی قبلہ تازہ قطع ہے، آج ہی پہلی دفعہ پڑھنے کا شرف پا رہا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں محمد ارسلان قادری، آسی نوری کے نام سے تخلص کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں ان کا ایک کلام بڑا خوبصورت سنا گیا، آپ کی سماعتوں میں ہوگا، حسین پریتم حسین جانم، اس کا ردیف تھا۔ تو یہ اس کے خالق بھی وہی ہیں، ہمارے دوست، انہوں نے 4 مصرے عنایت کیے، تو میں چاہتا ہوں آج یہاں پڑھے جائیں، یہ صحیح ٹائم ہے اور صحیح جگہ ہے پڑھنے کی۔ قبر سرکار کے نزدیک سے پوچھا جائے، دین کا فہم اسی ٹھیک سے پوچھا جائے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، ابھی مجھے آگے آنا ہے۔ قبر سرکار کے نزدیک سے پوچھا جائے، دین کا فہم اسی ٹھیک سے پوچھا جائے، رخ حیدر کی زیارت کا ہے درجہ کتنا؟ رخ حیدر کی زیارت کا ہے درجہ کتنا؟ مسئلہ حضرت صدیق سے پوچھا جائے۔ النظر الى وجہ علی عبادہ۔ اللہ اکبر۔ رخ حیدر کی زیارت کا ہے درجہ کتنا؟ مسئلہ حضرت صدیق سے پوچھا جائے۔ اور جس دن امت نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ لیا، بڑے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع بڑا کریمانہ، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ کائنات کے سب کریموں سے کریم کے اخلاق کی بات ہے۔ اخلاق کریمانہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی ہمارا موضوع سخن ہے۔ صاحبان خانہ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کروں گا مکرم و محتشم حضرت صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری سے تشریف لائیے، اور آج کی اس مبارک بزم میں اخلاق کریمانہ جو مستفی اخلاق عظیمہ ہیں ان پر اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے، تاکہ گفتگو ایک سلیقے کے ساتھ ہماری آگے بڑھ جائے۔ جناب صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ بزم جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میں نے سورۃ قلم کے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہترین اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بغیر کسی تکلف کے انسان بولتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جب اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر شجاعت، بہادری، انسان کے اندر صبر، شکر، یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں،
یا ان میں سے ایک چیز بھی انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے، وہاں سے انسان کی زندگی کا اخلاق شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کے اندر موجود ہیں، کہ جسے ہم اپنا آئیڈیل سمجھے، جسے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ میرے اور آپ کے آقا کا اخلاق کیا ہے، تو ام المؤمنین نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہے۔ حضرات عزیز وقار، کہنے کو تو یہ بڑی آسان سی بات ہے، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کے اخلاق کو قرآن کہا جاتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ میرا مصداق بننے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب میری آیت کے سامنے آؤ گے یا میری آیت کے ضمن میں تجھے لیا جائے گا تو تب یہ کرنا پڑے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تب تجھے آزمایا جائے گا، کبھی مال کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی پھلو کی صورت میں، کبھی تیرے نفس سے تجھے آزمایا جائے گا۔ اور جب ان صورتوں میں تم پورا اتر جاؤ گے، پھر رب تجھے بہترین اخلاق والا کہہ کے پکارے گا۔ حضرت ذی وقار، طائف کا وہ منظر کس کس نے نہیں پڑھا سنا کہ جب میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں نے آ کے عرض کی اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ فنا ہو جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے تب بھی اخلاق کے دامن کو تھامے رکھا اور ایسا کوئی جملہ نہ کہا جس کی وجہ سے امت کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ امت نے تکلیف دی، آپ نے سہ لی، لیکن امت کو تکلیف نہ دی۔ جا کے سورۃ ابراہیم کی 37 نمبر آیت مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم کو جب امت نے تنگ کیا تو آپ نے کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحیم۔ اے پروردگار، یہ میری بات نہیں مانتے، جو مان لیں گے وہ میرے ہیں، انہیں معاف فرما دینا، جو نہ مانے وہ تیرے ہیں، چاہے انہیں معاف کر یا نہ معاف کر، یہ تیرا اپنا عمل ہے، یہ تو جو چاہے اپنے مقام کے مطابق ان کے ساتھ کر۔ اسی طرح سورۃ قمر میں جناب نوح علیہ السلام نے جب کلام کیا تو کہا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، مولا بڑا سمجھایا ہے، اب تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ان کو بچانا ہے نہیں بچانا، رکھنا ہے نہیں رکھنا، تیرا عمل ہے۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، اخلاق کیا ہوتا ہے، بہترین اخلاق والا کون ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ پیغمبر کون سا ہوتا ہے، کائنات کو راہ راست پہ لانے والے کون سے ہوتے ہیں، انہوں نے طائف کی زمین پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ مولا چاہے معاف کر یا نہ معاف کر، انہوں نے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں زہرا کے بابا یہی التجا کرتے ہیں رب ہب لی امتی، پروردگار میری پوری گناہگار امت کو معافی عطا فرما دے۔ تو حضرت ذی وقار، اخلاق کہنے کو ایک آسان سی چیز ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ آسان چیز نہیں۔ آخری آیت مبارکہ کیونکہ بہت مجھ سے بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے کلام کریں گے، میں اختصار کے ساتھ ایک آیت مبارکہ پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کہنے میں آسان کام ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جب انسان اختیار رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے تو پھر میرا رب اسے اعلیٰ اخلاق والا کہہ کے پکارتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، کب ہوا؟ وہ عثمان بن طلحہ جب میرے اور آپ کے آقا طواف کرنے کے نزدیک بڑھے تو اس نے کہا میں طواف نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا عثمان کبھی چابی میرے پاس آ جائے گی، پھر میرا دربار سجے گا، پھر میں دینے والا ہوں گا، تو میرے سامنے آئے گا۔ اس نے کہا جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ پھر فتح مکہ کے دن جب آقا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوں اختیار ہونے کے باوجود جو معاف کرے اسے اعلیٰ اخلاق والا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب عثمان بن طلحہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا نا، آپ نے فرمایا عثمان ذرا بتا تو صحیح، کہا تھا نا آئے گی چابی میرے پاس، جب میں کہہ دیتا ہوں میرا رب اس طرح کر دیا کرتا ہے۔ اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، ذرا بتا تو صحیح تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، محسن بھائی میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ اس نے کہا
آپ بھی کریم ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی کریم ہیں، آپ کی آل بھی کریم ہیں، آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ یقیناً ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اب میرے آقا نے جب چابی عطا فرمائی تو قرآن مجید کہتا ہے یہ ہوتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اختیار رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ پر اسی مجلس کے اندر یہ آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ ایک اخلاق جو ہوتا ہے یہ انسان تک رکتا نہیں، یہ اس کی نسل میں بھی منتقل ہوتا ہے، یہ وراثت بن جانا کرتا ہے۔ جب یہ اخلاق وراثت بن کے توارث بنتا ہے تو سیدہ زہرا بطول بن جاتا ہے۔ جب یہ اخلاق میرے اور آپ کے جناب مرتضیٰ تک پہنچتا ہے تو بلا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جب یہی اخلاق شجاعت بن کے، سخا بن کے، بہادر بن کے سامنے آتا ہے تو امام حسن بن جاتا ہے۔ جب یہی اخلاق پوری دنیا کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے ضمن میں معاف کر دیتا ہے، پھر یہ اخلاق جناب حسین ابن علی بن جائے۔ کو بھی آقا نے محبت سے خریدا، کسرا کے دروبام گواہوں میں ہے شامل، کافر بھی نہیں منکر اوصاف حمیدہ، اس نام پہ تہمت ہے درندوں کی دکانیں۔ منکر کو بھی آقا نے محبت سے خریدا، کافر کو بھی آقا نے محبت سے خریدا، محبت سے خریدا۔ آئیے اس جملے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں کہ ایک دوجے کو پھول دیتے ہیں، ایک دوجے کو عام محبت کو طول دیتے ہیں۔ یہی عہد حاضر کی ضرورت ہے کہ محبتوں کو طول دیا جائے، نفرتیں ختم کی جائیں اور محبتوں میں طوالت اور اس میں استقام جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ ایک اور کریم سید زادے کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف گجرات، ہمارے انتہائی مکرم محسن مشفق جناب صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ تشریف لائیے، آج کے موضوع پر ہمیں کچھ قیمتی موتی عنایت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال سبحانہ وتعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ تمامی احباب درود پاک محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے میں صاحبان علم کے صحن علم میں بیٹھے ہوئے تمام تر ذی وقار شخصیات کو، بالخصوص میرے یہاں پہ حاضری کا جو مقصد ہے وہ آج اسپیشلی قبلہ شاہ جی سے دعا لینے کے لیے میں فقط حاضر ہوا ہوں۔ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور چند جملے بطور حاضری اپنی خوشبختی کوشش کروں گا کہ محبت کے اس پیغام کے ساتھ مکمل کروں۔ چند جملے ابھی بیٹھے بیٹھے ہی شاہ جی کی محبت سے مجھے اور صفدر بھائی کے جو اشارے تھے ان کی وجہ سے مجھے کچھ یاد آیا، وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے
نالین پڑے ہیں، نالین نہیں بلکہ یہ دو سارے کونین پڑے ہیں، نالین نہیں یہ کونین پڑے ہیں۔ اور جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، کہیے سبحان اللہ، جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، دیکھیے تو صحیح اس سینے پہ حسنین پڑے ہیں۔ جس سینے کی خدا کھاتا ہے قسمیں، اس سینے پہ دیکھیے تو صحیح حسنین پڑے ہیں۔ اور یار غار کی بھی مثال ملتی نہیں ہے، میرے یار غار کی بھی مثال ملتی نہیں ہے۔ سرکار جو صدیق کے کاندھوں پہ چڑھے ہیں، سرکار جو صدیق کے کاندھوں پہ چڑھے ہیں۔ اور آگے اپنے گھر تک اس بات کو لا کے ایک پیغام عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں صدقے، صفدر بھائی آپ کی نظر، میں صدقے، میں قربان میرے سرکار ابو طالب، میں صدقے، میں قربان میرے سرکار ابو طالب، اس صحن وفا میں حسنین ہیں اور حیدر کرار کھڑے ہیں۔ اس صحن وفا میں حسنین ہیں اور حیدر کرار کھڑے ہیں، ظاہر میں جو سرکار کے نالین پڑے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی طرف سے اس امت کے لیے جو بہترین تحفہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت عظیم میں ہے۔ اور قرآن پاک کی ہر آیا کریمہ اس ذات کریمہ کی طرف اس کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود بھی صحیح ہیں اور ان کی ساری آل اور اولاد بھی صحیح ہے۔ آیا کریمہ کا نزول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ اس طریقے سے اللہ نے عطا فرمایا کہ محبوب یہ آیات کو جمع کر کے ان کو سورتوں کی شکل دی جائے گی۔ جب یہ ساری سورتیں اپنی صورت اختیار کریں گی تو اس ایک ایک سورت کو میں تیری سورت کی طرف بھیج کے ان کو مقام عطا فرما دوں گا۔ اور اگر میں آسان الفاظ میں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو جملوں کو آسان کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سورت کی طرف 114 سورتیں اتری اس سورت کو سورت مصطفیٰ کہتے ہیں، اس سورت کو سورت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے جتنی سورتیں اس سورت کی طرف منسوب کی ہیں اس کے ساتھ برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے ساتھ رحمتیں عطا فرمائی ہیں، مکمل آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ یہ جو قرآن کی آیا کریمہ ہے یہ محبوب کے ساتھ جب منسوب ہو گئی تو ہمیں ملے گا کیا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے اس سورت سے منسوب کر کے میں ایک حرف پڑھنا تمہارا کام ہے، 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 درجے بھی بلند کروں گا اور 10 گناہ بھی معاف عطا فرما دوں گا۔ جس محبوب کی شان کریمی یہ ہو کہ خدا اپنا کلام اس محبوب کی طرف بھیجے اور امت کو یہ کہے کہ ان صورتوں کو سورت کے ساتھ منسوب کر کے پڑھنا، تو جس کے درجے خدا بلند کرے، جس کو عطا خدا کرے، اور میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہیں درجے بھی عطا کروں گا، تمہیں عزتیں بھی عطا کروں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہمیں بتا رہا ہے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل ہیں۔ اور رہی بات حضور کے اخلاق پاک کی، حضور رحمت للعالمین ہیں، کوئی ایسا عالم نہیں جس کے لیے میرے آقا رحمت نہیں بن کے آئے، رحمت بھی ایک اخلاق ہے۔ ساری کائنات اور سارے عالم جہاں پہ اس رحمت اور اس اخلاق سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو یہ دل بھی ایک جہان ہے۔ سامعین گرامی قدر،
میں عظیم جلتے ہوئے ان روشن چراغوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دل جب تک حضور کی محبت میں سرشار نہیں ہوگا تو یہ دل کا جہاں آباد نہیں ہوگا. اس صحن عظیم سے، اس آستانہ پاک سے، بوکن شریف سے حضرت قبلہ پیر سید شاہ جی زاہد حسین شاہ صاحب آپ کی اس درگاہ عظیم سے یہ پیغام لیجئے کہ حضور سارے عالم، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ دل بھی ایک عالم ہے جس میں ہم صبح و شام ہمارے بالغداتی والعشی، رات ہو یا دن ہو، یہ دل ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. اس میں ہم نے بہت کچھ بسا رکھا ہے. اس دل کے جہان کے لیے بھی ہمیں سرکار کی محبت کی ضرورت ہے. جب تک یہ دل حضور کی محبت سے منسوب نہیں ہوگا، یہ اخلاق کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا. آپ اگر اخلاق کی دولت چاہتے ہیں تو اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں منور کرنا پڑے گا. ہمیں ان منور روشن چہروں کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کے برتنوں کو سیدھا کرتے ہوئے، ہمیں اپنی محبت کے بجھے ہوئے چراغوں کو ان کی نسبت کے ساتھ جلاتے ہوئے، ان کی قربت میں بیٹھ کے ان درگاہوں سے، ان آستانوں سے اس محبت اور اس اخلاق کا درس لیتے ہوئے اپنے بجھے ہوئے دل کے چراغ کو روشن کرنا پڑے گا. جب یہ دنیا، جب یہ عالم حضور کی محبت سے روشن ہو جائے گا، زبان آپ کی ہوگی، کلام میری سرکار کا ہوگا، نظر آپ کی ہوگی، برکت میری سرکار کی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا، کرم میری سرکار کا ہوگا. آپ جس طرف چلیں گے اس طرف برکتوں اور رحمتوں کا سامان چلے گا. آپ جس طرف اپنی توجہ کریں گے اس طرف سرکار کی محبت کا فیضان چلے گا. یہ بات بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. اگر ہم نے اپنے خاندانوں میں اخلاق کی ساری کیفیات کو مکمل کرنا ہے، اگر اس دنیا میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے، اگر اس پوری کائنات میں اخلاق کی کیفیات کو مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے جو درے پنج تن ہے. حضور نے خود بھی اخلاق بانٹا، حضور خود بھی صاحب اخلاق بن کے آئے، اور سرکار کی ساری نسل، چاہے وہ کربلا بولدہ ہو، چاہے وہ جنگیں، جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی، جو بھی میدان ملا، میرے مصطفیٰ نے اخلاق سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے. میں بس یہی پیغام دینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. حضور ہمارے دل کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں. کبھی اس دل کے بھی دروازے کھولیں، ان دل کے بھی در و دیوار کو کھولیں، اور کھول کے ان نیک ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس دل میں مصطفیٰ کی یاد کا چراغ روشن کریں. ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور اللہ کریم ان پاک ہستیوں کے ذریعے سے اور میری سرکار کے خاندان عظیم سے ہمارے دل کی بستی کو بھی آباد فرمائیں گے. دنیا بھی شاد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. زندہ باد. شاہ جی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ. سید حسنین ظہور شاہ صاحب نصیب آباد شریف گجرات کے سجادہ نشین دل کی دنیا کا ذکر فرما رہے تھے. ابتدا یہ ہے کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل. ابتدا یہ ہے کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل. انتہا یہ ہے کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے. یہ بڑی وسیع دنیا ہے دل کی. آئیے دل کی دنیا میں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک اور کریم سید زادے کی گفتگو کا سہارا لیتے ہیں. ابتدا یہ ہے جی، میں عرض کرتا ہوں شاہ جی وقت بھی ذرا ساتھ ساتھ مینج کرنا ہے. ہمارے جو پائلٹ ہیں انہوں نے مجھے وقت بتا دیا ہے، ٹیم لیڈر نے، کہ اللہ اکبر، میں انشاءاللہ حکم کی تعمیل کروں گا. ابتدا یہ ہے کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور انتہا یہ ہے کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے. انشاءاللہ تعمیل حکم بھی کروں گا. میں اب گزارش کر رہا ہوں اس سرزمین کے سجادہ نشین سے جسے حسین نے آباد کیا ہے. میری مراد ہے زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سرگودا ہمارے مخدوم و محترم حضرت پیر سید علی حسنین شاہ جی سے. قبلہ تشریف لائیے، آپ نے قیمتی مواعظ سے ہمیں مستنیر فرمائیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام آباب بصد محبت و احترام بارگاہ خیر الانام میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جو گلے لگائے عدو کو بھی، جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے۔ جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے۔ کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے۔ وہی جو میرا بھلا کرے، وہی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے۔ وہی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے۔ میں خطا کروں وہ عطا کرے، مجھے بھول جائیں وہ محشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے۔ رب لم یزل حمد الثنا لا تعداد درود السلام ببارگاہ خیر الانام۔ بندہ ناچیز صدر بزم محفل، فنا فی الرسول فنا فی شیخ، مراد مرشد مرید با کمال، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بندہ ناچیز صرف ایک گزارش، ایک عرض اور اپنا پیغام مکمل، کیونکہ یہاں سنانا بنتا نہیں، صرف ایک عرض اور گزارش کروں گا کہ کریم کے اخلاق کریمہ میں اللہ نے جس طرح ہر صفت کو بے انتہا عطا فرمایا، ایسے ہی مالک نے در مصطفیٰ کی سخا کو اور در مصطفیٰ کی عطا کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ جہاں سے جب منگتا سوال کر لے، پھر مصطفیٰ کی عطا کے بعد منگتا نہیں رہتا، اللہ خیر دینے والوں میں تب کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جناب بندہ ناچیز تو اس چیز کو اس طرح مکمل کرے گا کہ انسان تو بہت بڑی بات ہے، میرے رسول نے جس بے جان کو بھی خیرات عطا فرمائی، پھر رسول سے خیر لینے کے بعد وہ بے جان بھی سائل نہ رہا، محمد کا صدقہ اللہ نے اس سے بھی خیر تقسیم فرما دیا۔ اب ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ایک جملہ اور جناب مولا کائنات کی دہلیز تک پہنچ جاؤں گا کہ ہر جگہ مانگنے والے کا کوئی معیار ہے۔ یہ در وہ ہے جسے دے دیں، اس سے مانگنے والا کوئی عام نہیں ہوتا، اس کی آگے کشکول صدیق بھی کرتے ہیں، اس کی آگے کشکول علی المرتضیٰ بھی کرتے ہیں۔ اب کہیں گے شاہ جی یہ کیا آپ نے بات کر دی؟ تو ہم اس غزوہ کی بات نہ کر لیں کہ جب پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں کیا کریں؟ فرمایا بلال کچھ ہے صحیح؟ یا رسول اللہ اتنا ہے کہ ایک چلو میں بس سمائے گا۔ فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ میرے رسول نے جب برتن کو خیر دیا تو فرمایا وَشْرَبْنَا وَتَوَدَّعْنَا، اب پینے والے پیتے رہو، وضو کرنے والے وضو کرتے رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ دینے والے نے
ایک گھونٹ دیا تھا، لینے والے بڑے برتن لے کے آ گئے۔ اصول تو یہ بنتا ہے کہ بڑے برتن چھوٹے برتنوں کو ہمیشہ سیراب کرتے ہیں۔ آج دینے والا چھوٹا ہے، لینے والا برتن بڑا ہے، تو واپسی جواب آیا جسے رسول دیں اس کے قد کی طرف نہیں، محمد کی عطا کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرا محترم، جسے رسول دے اسے کمی نہیں۔ اب اسی جملے کو اگر مکمل کروں، میرا رسول جسے دیں 1100 کو سیراب کرے، یہ تھا ایک وقت کی ضرورت۔ اور جناب ابو ہریرہ اسی بات کو لے کے چلتے ہیں، فرمایا نہیں بات ادھر تک نہیں، کھجوریں ہوں گنتی کی، لینے والے لا تعداد ہوں، اب توشہ دان سامنے آئے، میرا رسول کرم کی خیرات عطا فرمائیں، اب لینے کا بھی وصف ہو تب بھی بات بنتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب نے تو لے لیا، اب میرا دل چاہتا ہے میں بھی نہ اس سے خیر لیتا رہوں۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کب تک لینا ہے، فرمایا جا ابو ہریرہ آج کے بعد میں تجھے کہتا ہوں، تجھے جب ضرورت ہو اپنا کشکول آگے کرنا، برتن تمہیں خیر عطا فرما دے گا۔ اب سوال پھر پیدا ہوا کہ یہ برتن کا کمال ہے، واپسی جواب آیا یہ برتن کا کمال نہیں، محمد کی عطا کا مالک نے کمال عطا فرمائے۔ اسی جملے کے ساتھ اب جس کو جتنی ضرورت ہو، کسی کو وقت کے لیے ملا، کسی کو سال کے لیے ملا، پر جب علی آ گئے تو سرکار نے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی آج دے میں رہا ہوں، آج کائنات میں یہ میرا اصول ہے، اگر کسی نے خیر محمد لینا ہو در تیرا ہوگا، عطا میں محمد عربی کی ہوگی۔ اللہ اس مالک کی بارگاہ پاک میں اندر بندہ ناچیز فقط یہ عرض کرے گا کہ مالک ہمیں ان خیر کے دروں سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ان جملوں میں ہوئی خطاؤں کی معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ